بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Welcome to Things That Matter, a new episode, a fresh episode and a very important episode because I've been receiving a lot of messages of people. ماشاءاللہ لوگ پسند کر رہے ہیں کنٹینٹ کو, لوگ دیکھ رہے ہیں, لوگ میں چینجز آ رہی ہیں, کچھ چینج ہونا چاہتے ہیں, بٹ obviously they are asking a lot of questions, how to change, how to sustain change, how to stay motivated. تو یہی سیریز کا مقصد ہے کہ ہم سب سے پہلے تو اپنی تھنکنگ کو ریوزٹ کریں, اپنے لائف سٹائل کو ریوزٹ کریں اور یہ دیکھیں کہ ہماری زندگی میں جتنے بھی مسئلے مسائل چل رہے ہیں کہیں ان کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں کو زیادہ ٹائم دے رہے ہیں, ان چیزوں کو زیادہ پریفرنس دے رہے ہیں جو اتنی میٹر نہیں کرتی ہیں, اور ان چیزوں کو بالکل ٹائم نہیں دے رہے جو میٹر بہت زیادہ کرتی ہیں. تو سب سے پہلے تو چیز یہاں سے شروع ہوتی ہے. If you want to change, first you have to think کہ why do I need to change. تو یہی اس سیریز کا مقصد تھا سارا, کہ میں آپ کو یہ موٹیویشن دوں کہ یس وی ڈو نیڈ ٹو چینج, آور لائفز ڈو نیڈ ٹو بی ریوزٹڈ, آور پریفرنسز ڈو نیڈ ٹو بی ریوزٹڈ. دیکھیں بات بہت سیریس ہے. اگر تو بات اتنی سیریس نہ ہوتی نا تو کوئی ٹینشن نہیں تھی, جیسے لائف چل رہی ہیں چلنے دیں اور کوئی بات نہیں, کوئی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن بات بہت سیریس ہے. ایک بار قرآن تو کھول کے ہم دیکھیں نا, ایک بار وہ آیات دیکھیں تو صحیح کہ اللہ کہہ رہے ہیں دنیا کی زندگی کے بارے میں, ہماری چوائسیز, ہماری پریفرنسز کے بارے میں ہمیں کیا نصیحت کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا کیا نصیحتیں کی ہیں. یہ سب چیزیں دیکھنے سے آتی ہیں نا. یہ چنگاری جو بھڑکے گی آپ میں چینج ہونے کی, یہ تبھی ہوگی نا جب آپ اسلام کی روح سے, قرآن کے لینس سے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز کے لینس سے دیکھیں گے کہ کیا میری لائف ویسے جا رہی ہے جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں, جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا, کیا میں اس طرح سے زندگی گزار رہا ہوں یا گزار رہی ہوں. تو سب سے پہلا سٹیپ دیکھیں, ان آرڈر ٹو چینج یو ہیو ٹو ریئلائز دس. اسی لیے جتنی بھی ایپیسوڈز میں نے کی اب تک تھنگز دیٹ میٹر کی, ان میں یہی بتایا کہ ایک ایپیسوڈ کا جو ٹاپک ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنی لائف پہ اپلائی کریں اور دیکھیں کہ کیا ہم ان ٹیچنگز کو اپنی لائف میں اپلائی کر رہے ہیں کہ نہیں. دوسری بات, آئی ٹوٹلی انڈرسٹینڈ, بہت سے لوگ چینج ہونا چاہتے ہیں, انہیں پتہ ہے انہوں نے چینج بھی ہونا ہے, انہیں پتہ ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کرتے ہیں, اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں, اسلام ان کے دل میں ہے, ڈیفینیٹلی ہے, اور وہ نماز بھی پڑھنا چاہتے ہیں, وہ گناہ بھی چھوڑنا چاہتے ہیں, وہ اس انسولنٹ لائف سے نکلنا چاہتے ہیں, دس لائف آف لیزینس, آف انسولینس, آف ڈس اوبیڈینس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. بہت سے لوگ تھک چکے ہیں, مطلب کہ they have tried to change over and over again but they fall down again and again. وہ بار بار گرتے ہیں, پھر اٹھتے ہیں, پھر گرتے ہیں. تو شاید اب ایسا ٹائم آ گیا کہ وہ تھک چکے ہیں, اور اسی لیے جو مجھے میسیجز آتے ہیں میں ان کے مطابق آپ کو بتا رہا ہوں کہ I do understand, yes change is not easy, changing is not easy, اسی لیے اس کا ریوارڈ بہت زیادہ ہے. But you have to change for the better. You have to change, you have to motivate yourself. اب جہاں تک بات ہے کہ بہت سے لوگ they are trying their best. They want to study deen, they want to offer salah, they want to change their routines, they want to be productive, they want to do something, they want to make their lives better but they are not able to. ان سے نہیں ہو رہا. تو ان کے لیے میں ایک بہت ہوپ فل بات بتانے لگا ہوں. قرآن مجید کی ایک آیت آپ سب کے سامنے کوٹ کرنے لگا ہوں. اٹ از فرام چیپٹر نمبر 2 سورہ البقرہ ورس نمبر 186. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. Remember, before I recite this ayah is going to change your relation with Allah subhanahu wa ta'ala forever. یہ میرا کلیم ہے. جس طرح انشاءاللہ ابھی ہم اس آیت پہ بات کریں گے, میں نے جب اس آیت کو اس انداز سے سمجھا تھا تو یقین کیجئے this verse literally changed my relation with Allah subhanahu wa ta'ala. کیونکہ دیکھیں شیطان بہت ایکٹیو ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ چینج
کی سب سے بڑی سورس ظاہر ہے کہ چینج کی موٹیویشن، چینج کی توفیق، اور جسے ہم ہدایت کہتے ہیں، اور وہ ایک انر ڈیزائر ٹو چینج، یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کی طرف سے آتی ہیں. تو جو اللہ کی طرف سے آتی ہیں وہ بہت ایور لاسٹنگ ہے اور وہ بہت اسٹرانگ ہے. تو وی شوڈ آسک، وی شوڈ بسیچ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ٹو چینج اس. جب تک ہم طلب شو نہیں کریں گے، علم کی طلب نہیں شو کریں گے، چینج ہونے کی طلب نہیں شو کریں گے، ہم کیسے چینج ہوں گے؟ اب ہم کیوں طلب شو نہیں کرتے اللہ کو؟ کیونکہ شیطان ملعون نے ہم سب کو اللہ سے انسیکیور کر دیا. شیطان نے ہمیں اللہ رب العالمین کے بارے میں ایسی باتیں ہمارے ذہن میں ڈال کے کہ ہم اللہ سے ہی دور ہو گئے، ہم اللہ سے ہی بات نہیں کرتے، ہم اللہ سے ہی دعا نہیں کرتے، ہم سے ہاتھ نہیں اٹھائے جاتے کہ ہم ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا ہی کر لیں. ہمارے پاس ہر چیز کا ٹائم ہوتا ہے، لیکن 5 منٹ اللہ سے ہم بات نہیں کر سکتے. کس لیے؟ کیونکہ شیطان نے آپ کے ذہن میں ڈالا ہے کہ تو ویسے ہی بہت گناہ گار ہے، تو بالکل ہی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ تو تجھے کوئی لفٹ ہی نہیں کرائیں گے، اللہ تعالیٰ نے تیری کیا بات سننی، اللہ تعالیٰ تیری پہلے دعائیں سنی ہیں کوئی، اللہ نے جو اب تیری دعائیں سن لیں گے اللہ تعالیٰ. یعنی ایسے وسوسے، ایسی باتیں، ایسی انسیکیورٹیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں. پھر ظاہر ہے کہ گناہوں کا ایک پہاڑ وہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ یار میں تو اتنا گناہ گار بندہ ہوں، میں تو دن رات اللہ کو ڈس اوبے کر رہا ہوں، میں تو نمازیں بھی چھوڑتا ہوں، اور میں اتنے کبیرہ گناہوں میں انوالوڈ ہوں، تو میں کیا بات کروں اللہ سے. تو اب جو میں آیت آپ کو سنانے لگا ہوں، اٹس گوئنگ ٹو چینج یور ریلیشن ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ فار ایور انشاءاللہ. سو اللہ سیز وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. And when my slaves ask you, او محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کو اللہ کہہ رہے ہیں when my slaves ask you about me فَإِنِّي قَرِيب، تو tell them that I am near. فَإِنِّي قَرِيب، میں قریب ہوں ان کے، میں بہت کلوز ہوں ان کے. I am near them. ایک بہت ہی خوبصورت اس میں لنگوسٹکلی میں آپ کو بتاؤں، استاد نعمان علی خان نے کیا خوبصورت اس کو اس انداز سے سمجھایا. دیکھیں، دیر از اے ڈفرنس بٹوین if اینڈ when. وَإِذَا means when and وَإِن means if. What's the difference between when and if? ایک ماں کا بیٹا اس سے بچھڑ گیا، کہیں چلا گیا، سپوز کہ سولجر تھا، کسی وار میں چلا گیا، بیٹل میں چلا گیا، اور وہ ماں اس کا شدت سے انتظار کر رہی ہے، اور اس کو 100% شور ہے ماں کو کہ میرے بیٹے نے واپس آنا ہی آنا ہے. تو وہ یہ کہے گی کہ if my son comes back، یا یہ کہے گی when my son comes back. Obviously she will say when my son comes back, because when کا مطلب ہے کہ she is absolutely sure that he is going to come. But اگر وہ کہے گی if my son comes back، تو if میں تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے کہ پتہ نہیں آئے گا کہ نہیں آئے گا. So Allah doesn't say here کہ وَإِن سَأَلَكَ عِبَادِي، He says وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي when my slaves ask you، because he is 100% sure. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو شورٹی ہے کہ میرا بندہ میرا پوچھے گا، کبھی نہ کبھی اس کے دل سے آواز نکلے گی، چاہے یہ نان مسلم ہی کیوں نہ ہو. اور میں آپ کو بتاؤں کہ نان مسلمس کے دل سے بھی آواز نکلتی، کیونکہ رب کو سب پہچانتے ہیں. رب کی جو چھاپ ہے نا وہ ہمارے دل پہ، رب کی سٹیمپ ہمارے دل پہ لگی ہوئی ہے. دیر از اے گاڈ اسپاٹ ان آور ہارٹس اکارڈنگ ٹو سائنٹیفک ریسرچ. چاہے کوئی نان مسلم بھی ہو، کرسچن ہو، جیو ہو، ہندو ہو، کوئی بھی ہو، سب کے دل سے رب کی ایک وہ آواز نکلتی ہے. اور سب کو پتہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. یہ الگ بات ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں وہ دوسروں کو، لیکن سب کے دل سے رب کے لیے آواز نکلتی. کبھی نہ کبھی تو آہ نکلے گی نا، کبھی نہ کبھی تو آہ نکلتی ہے. گناہ گار سے گناہ گار بندے کے دل سے آہ نکلتی ہے کبھی نہ کبھی. تو اللہ کہتے ہیں کہ when my slaves ask you، جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھیں، کیونکہ اللہ کو پکا پتہ ہے کہ آپ نے پوچھنا ہی پوچھنا. He is waiting. اللہ انتظار کر رہا ہے کہ میرے بندے مجھ سے پوچھیں گے. سبحان اللہ. He is the only king. دنیا میں کتنے بادشاہ ہیں، بٹ ہی از دا کنگ آف دا کنگز اینڈ ہی از دی اونلی کنگ. جس کو پسند ہے کہ اس سے بار بار پوچھا جائے، جس کو پسند ہے کہ اس کے پاس بار بار آیا جائے، جس کو پسند ہے کہ گناہ کر کے اس کے پاس آیا جائے، جس کو پسند ہے کہ کبیرہ گناہ کی معافی اس سے مانگی جائے. He is so forgiving. He is waiting for you. He is calling you. But you are not contacting him.
So he says, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي انی فَإِنِّي قریب. when my slaves ask you, او محمد صلی اللہ علیہ وسلم, about me, جب میرے بارے میں وہ تم سے پوچھیں گے, فَإِنِّي قریب, تو انہیں کہہ دو میں ان کے قریب ہوں. تھوڑا فیل کریں اس آیت کو بردرز اینڈ سسٹرز, تھوڑا سا ویژولائز کریں, فیل کریں. اللہ آپ کو کبھی نہیں چھوڑے گا, سب چھوڑ جائیں گے, ایک ٹائم آئے گا سب آپ سے تنگ آ جائیں گے. ایون پیرنٹس بچوں سے تنگ آ جاتے ہیں, آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں؟ باپ جو ہے وہ اپنے نافرمان بچے سے پیچھے ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا ہے؟ ماں بھی ایک ٹائم آتی ہے, کتنا پوچھے گی ماں. اور ماں سے بڑھ کے محبت کرنے والا کون ہے؟ میں آپ کو ایک سٹوری سناتا ہوں میری پرسنل. میں ایک ٹیچر ہوں اور مدرس میرے پاس آتی ہیں کمپلینٹس لے کے اپنے بچوں کی. اچھا, بہت سی مدرس ویسے بھی آتی ہیں جب لیکچرز وغیرہ سنتی ہیں تو وہ مجھے کہتی ہیں کہ میرا بیٹا پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا ہے, میری بیٹی کو پتہ نہیں کیا ہو گیا. یعنی اتنا پیار, اتنا کنسرن, سو مچ کنسرن اباؤٹ یور آخرہ, اباؤٹ یور دنیا. وہ کھانا نہیں کھا رہا, وہ پریشان رہتا ہے, وہ ہر وقت خیالوں میں ڈوبا رہتا ہے, انگزائٹی میں رہتا ہے. میرا بچہ بڑا اچھا تھا, پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا, اچانک سے اکیلا اکیلا رہتا ہے, اسے غصہ بہت چڑھنے لگا ہے, میرے آگے شاؤٹ کرتا ہے. یعنی اتنا کنسرن, اتنا کنسرن. میں اس کے سامنے کھانا گرم کر کے رکھتی ہوں, کھانا نہیں کھاتا. میں دوبارہ گرم کر کے رکھتی ہوں, پھر بھی نہیں کھاتا, کہتا ہے میں کھا لوں گا. پھر مطلب میں حیران ہوتا ہوں کہ یار اتنا پروٹوکول, اتنی محبت, اور سب کی مائیں ایسی ہیں. تو میں پتہ انہیں کیا کہتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ آنٹی لگتا ہے کہ آپ جو ہے نا اس کو بہت زیادہ لفٹ کرا رہی ہیں, تو آپ ایسا کریں کہ کچھ دیر اس کو لفٹ کرانا بند کر دیں, آپ پوچھنا چھوڑ دیں. بیکاز اٹ از ہیومن نیچر کہ جو ہمارے بہت زیادہ پیچھے پڑ جاتا ہے, ایز ان کہ ہم سے بہت پیار کرنے لگتا ہے اور ہمیں بہت زیادہ پوچھتا ہے, تو وی ٹیک سچ اے پرسن فار گرانٹیڈ. تو میں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ اس کو پوچھنا چھوڑ دیں. یو وانٹ بلیو, not a single mother said to me کہ ٹھیک ہے میں ایسا کروں گی. ایچ آف دا مدر, جتنوں نے بھی مجھ سے بات کی, سب مدرز نے کہا کہ نہیں, اس کا کیا بنے گا؟ اگر میں نے اس کو پوچھنا چھوڑ دیا تو اس کو کون پوچھے گا؟ اگر میں نے ہی اس کو لفٹ کرانا بند کر دی, اس کو کون لفٹ کرائے گا؟ تو نہیں, یہ تو مجھ سے نہیں ہوگا. not a single mother said to me کہ ٹھیک ہے I'll become harsh with him or her. This is the love of mother. This is the love your parents have for you. امیجن, ماں اتنی محبت کرتی ہے تو رب العالمین کتنی محبت کرتا ہوگا. ماں کا بھی کریٹر کون ہے؟ اللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر محبت کے 100 حصے ہیں تو ان میں سے ایک حصہ رب العالمین نے کائنات میں رکھا ہے, دنیا میں رکھا ہے. وٹ ایور لو یو سی آف دا مدر, between animals, between mother and child, between father and child, between spouses, whatever love you see in this world, it is 1 out of 100 portion of the love of Allah subhanahu wa ta'ala. Imagine کریں وہ کتنی محبت کرتا ہے آپ سے, آپ کا خالق. Allah subhanahu wa ta'ala is always there. The only constant being in your life is Allah subhanahu wa ta'ala. سب چلے جائیں گے, ہماری مدر, ہمارے فادر, سب نے اللہ کے پاس جانا ہے, اور اس کے بعد اللہ نے ہمیں ان سے ری یونائٹ بھی کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. ایوری ون ول گو. ہمارے دادا, ہماری دادی, ہمارے نانا, ہماری نانی, ہم سے محبت کرنے والے لوگ, ہمارے قریبی لوگ, ہمارے رشتہ دار, ایون ہمارے بھائی بہن, ایون ہمارے بچے. The only constant being in your life is Allah subhanahu wa ta'ala. فَإِنِّي قَرِيب, He is always near, He is always near. Whatever you do, He is always near. He will not leave you. He is an ever watcher over you, an ever protector over you. کہیں فٹ پاتھ پہ پڑے ہوں گے, کہیں جیل میں پڑے ہوں گے, کہیں اوور ڈرنک ہو کے پڑے ہوں گے, کوئی گناہوں میں ڈوبے ہوئے ڈرگ کر کے پڑے ہوں گے, کوئی بہت بڑا گناہ کر کے بیڈ پہ لیٹے ہوں گے. Whatever you do, فَإِنِّي قَرِيب, I am near you, I am there for you, I will answer you. ایک بار مجھے پکار کر تو دیکھو. Imagine the love of Allah for you. جب ماں آپ کو کہہ رہی ہے کہ میں تجھے کیسے فورسیک کر سکتی ہوں, تو کیا اللہ یہ کہے گا کبھی کہ میں نے تجھے فورسیک کر دیا؟ جو کہ ماؤں سے انفائنائٹ ٹائم, 70 بار تو ایک فگر آتا ہے, اس کی کوئی دلیل نہیں ہے 70 بار, 70 کا جو فگر ہے, لیکن 70 سے بھی زیادہ ہے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, 70 سے بھی زیادہ انفائنائٹ ٹائمز ہے کہ اللہ آپ سے, آپ کی ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے. یہ اب شیطان نے آپ کے آگے جو ہے وہ پردے رکھے ہیں کہ آپ کو محبت نظر نہیں آ رہی ہے.
یہ شیطان نے آپ کو کچھ ایسی باتیں سکھا دی ہیں، وسوسے کچھ ڈال دیے آپ کے مائنڈ میں، آپ کو انسیکیور کر دیا کہ آپ کو محبت نظر ہی نہیں آ رہی، آپ کو صرف یہ نظر آ رہا ہے کہ اس نے میری دعائیں نہیں قبول کی، دیٹس اٹ، یہ آپ کا کرائٹیریا ہے۔ آپ کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ کس کس موقع پہ اس نے کیسے کیسے بچایا آپ کو، کس کس غلطی کو اس نے معاف کیا آپ کی۔ اگر وہ پکڑنے پہ آتا تو ہیومینٹی وڈ ہیو بین فنشڈ، بٹ کس کس طرح وہ آپ کو موقع دے رہا ہے، کس کس انداز سے، جیسے ایک چھوٹے سے بچے کا ہاتھ پکڑ کے باپ اسے چلاتا ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچپن سے لے کے اب تک چلایا۔ اگر آپ اپنی پچھلے 10 سال کی لائف دیکھ لیں، اس کو انالائز کر لیں، تو دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو نظر آئے گا کہ نہیں آئے گا، آپ کو معرفت اللہ ہو جائے گی کہ اللہ ڈز ایگزسٹ، اور اللہ ہے، اور اللہ واز واچنگ اوور می، پروٹیکٹنگ می، اور کہاں کہاں سے اس نے مجھے نکالا ہے۔ تو اللہ کی محبت آپ کو نظر آ جائے گی۔ تو اس لیے یہ وسوسہ ہے، یہ شیطانی تھاٹ ہے کہ اللہ از ناٹ واچنگ اوور می، اللہ ڈزنٹ کیئر فار می، اللہ کیئرس فار یو دا موسٹ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ پتا بھی نہیں گرتا لیکن اللہ کو پتہ ہے۔ جب اللہ کو ایک بے جان چیز پتے کے گرنے کا پتہ ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہیومن بینگ، اللہ تعالیٰ کی بیسٹ کریشن، وہ گر رہی ہے، وہ سفر کر رہی ہے، وہ پین میں ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ اللہ ڈزنٹ کیئر، اللہ کو میرا پتہ نہیں ہے۔ اس لیے گو ٹو اللہ، اللہ کے پاس جائیں سب سے پہلے۔ جس طرح آپ کی بات اللہ سن سکتا ہے کوئی انسان نہیں سن سکتا ہے، جس طرح آپ کی بات اللہ سمجھ سکتا ہے کوئی انسان نہیں سمجھ سکتا ہے، جس طرح آپ سے محبت اللہ کر سکتا ہے کوئی انسان نہیں کر سکتا ہے، ماں بھی نہیں کر سکتی ہے۔ سو اس لیے ریممبر دس، فَإِنِّي قریب، آئی ایم نیئر یو۔ تو پورن دیکھے گا، پورن دیکھ کے تو گناہ کرے گا، فَإِنِّي قریب، میں تیرے قریب ہوں، آئی ایم ویٹنگ فار یو، مجھے پکارو، میں تم سے نفرت نہیں کرتا، چاہے تم جو مرضی گناہ کر رہے ہو، میں تم سے نفرت کبھی نہیں کروں گا، آئی ایم دیئر فار یو۔ تم نے کوئی بہت بڑا گناہ کیا ہے رات کو، فَإِنِّي قریب، میں تمہارے قریب ہوں۔ تم نے کوئی چوری کی ہے، فَإِنِّي قریب، میں تمہارے قریب ہوں۔ تم نے کسی کو بہت نقصان پہنچایا، فَإِنِّي قریب، میں تمہارے قریب ہوں۔ تم سے کوئی بہت بڑی ماں باپ کی نافرمانی ہو گئی ہے، فَإِنِّي قریب، میں تمہارے قریب ہوں۔ تمہیں کسی نے چھوڑ دیا ہے، تمہاری گرل فرینڈ، تمہارا بوائے فرینڈ تمہیں چھوڑ گیا، تمہیں ڈمپ کر دیا استعمال کر کے ٹیشو پیپر کی طرح، فَإِنِّي قریب، میں تیرے قریب ہوں۔ تمہیں رسپانس نہیں آ رہا ہے تمہارے کرش سے، جس کے پیچھے تم نے دن رات ایک کی ہوئی ہے، تم بار بار واٹس ایپ چیک کرتے ہو، بلو ٹکس کا انتظار کرتے ہو کہ مجھے رپلائی کب آئے گا میرے کرش سے، فَإِنِّي قریب، میں تمہارے قریب ہوں۔ وہ رپلائی کرے نہ کرے، آئی ایم دیئر فار یو۔ سو فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کدھر جاتا ہے، کدھر انرجیز ویسٹ کر رہا ہے اپنی، کدھر ویسٹ کر رہی ہو اپنی انرجی؟ انسان کے پیچھے جاتی ہو، انسان کے پیچھے جاتے ہو، اپنی انرجیز خراب کرتے ہو، ایک انسان کو راضی کرنے کے لیے کیا کیا کرتے ہو، اور پھر بھی وہ خوش نہیں ہوتے ہیں۔ سو فَإِنِّي قریب، میں تمہارے قریب ہوں، مجھے تو خوش کر کے دیکھو، میرے پاس تو آ کر دیکھو، مجھے سجدہ کر کے دیکھو، میرے آگے سبمٹ کر کے دیکھو، فَإِنِّي قریب، آئی ایم نیئر یو۔ تم مجھے چھوڑ دو گے لیکن میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، میرے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں، تم بے شک دروازے بند کر دو، فَإِنِّي قریب، میں تمہارے قریب ہوں۔ So imagine the impact of this sentence. No matter what you do, no matter how you slip, no matter how you fall, no matter who leaves you, no matter who uses you, no matter who abuses you, فَإِنِّي قریب، میں تمہارے قریب ہوں۔ I was there, I am there, and I will be there for you. This is the impact which this ayah can create over you. Remember this sentence, فَإِنِّي قریب۔ جتنا مرضی بڑا گناہ ہو گیا، ناپاکی کی حالت میں ہو، غلیظ حالت میں ہو، جو مرضی ہو گیا، فَإِنِّي قریب، میں تمہارے قریب ہوں، آئی ایم دیئر فار یو۔ جسٹ آسک، ایک بار پکارو۔ اور یہ اگلا جو سینٹینس ہے اس آیت کا، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی۔ آپ کو پتہ ہے کہ دعوت الداعی کون ہے؟ اکارڈنگ ٹو دا رولز آف گرامر، دس از دیٹ پرسن جس نے غلطی سے ایک بار اللہ کو پکار لیا، یعنی ونس ان لائف، ناٹ ٹوائس، ونس ان لائف اس نے اللہ رب العالمین کو پکار لیا۔ امیجن کہ اللہ اس کو بھی امید دلا رہا ہے کہ تو بھی پکارے گا تو کیا، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، I will answer you، میں تجھے رپلائی کروں گا، میں تجھے رسپانس دوں گا۔ سبحان اللہ، یہ وہ بدبخت آدمی ہے، بدبخت بائی آور کرائٹیریا، اللہ تعالیٰ اس کو بہت امید دلا رہے ہیں، جس نے ساری عمر گناہ کیے ہیں، زیادتیاں کی ہیں لوگوں کے ساتھ،
لیکن یہ غلطی سے اللہ کو ایک بار پکار لیتا ہے, اس کے منہ سے اللہ نکل جاتا ہے, اس کے منہ سے نکل جاتا ہے ہائے اللہ, that's all he said or she said. اور اللہ کہتا ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, میں تجھے رپلائی کروں گا, میں تجھے رسپونڈ کروں گا, میں تجھے رسپانس دوں گا. امیجن, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک شخص تھا 70 سال سے گناہ کر رہا تھا, بڑے بڑے گناہ کر رہا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کے ساتھ جمع ہوئے کہ بارش نہیں ہو رہی, اللہ تعالیٰ سے دعا کی, بارش کی, اللہ نے وحی نازل کی, اللہ نے کہا کہ تیری قوم میں ایک بندہ ہے جس نے مجھے بہت ناراض کیا ہوا ہے, اس کو کیا معافی مانگ. امیجن, اللہ اس کو چانس دے رہا ہے کہ دس از یور چانس ٹو آسک فارگیونیس, آئی ایم کالنگ یو, آئی ایم ویٹنگ فار یو. موسیٰ علیہ السلام نے بڑے غصے سے اعلان کیا, کون ہے وہ شخص جس کی وجہ سے ہم مسئلے میں آئے ہوئے, جس کی وجہ سے ہم پر آفت آئی ہوئی ہے, اس کو کہو کہ معافی مانگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. اس شخص کو پتہ لگ گیا میری بات ہو رہی. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ اس کو امبیرس نہیں کرنا چاہتا کہ سب کے سامنے جو ہے اس کا نام لیا جائے, سب کے سامنے معافی مانگے. all اللہ wanted was کہ اس کو ایک ویک اپ کال آئے, اور all اللہ wanted was کہ وہ ایک بار پکار لے, اور اس نے دل ہی دل میں اللہ سے توبہ کی, and اللہ forgave that person, اور بارش ہو گئی. can you believe it؟ صحیح حدیث ہے. یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت انسانوں سے. اللہ does not want to punish you. سورہ نساء کیا ہے, why will Allah punish you if you thank him? why should he punish you? اللہ کو آپ کو پنش کر کے کیا ملے گا؟ It is not Allah punishing you. It is what your own hands have produced. ہماری اپنی ڈیسیجنز, ہماری اپنی ڈیسیجن میکنگ, ہمارا اللہ کو اگنور کرنا, ہمارا لوگوں کے پیچھے ہاتھ پھیلانا, ہمارا لوگوں کے پیچھے بھاگنا, یہ ساری چیزوں کی وجہ سے, اور ہمارا سنت کو ترک کر کے دوسرے لائف سٹائل کو اپنانا, اور سنت کو جو ہے وہ کچھ بھی نہ سمجھنا, انکول سمجھنا اسلام کو, ان ساری چیزوں کی وجہ سے ہمارے اوپر پرابلم آتی ہے. ہم روتے ہیں, ہم پھسلتے ہیں, ہم جو ہے وہ فال ہوتے ہیں, ہم گرتے ہیں, اور ہماری لائف میں بہت بڑے بڑے مسئلے آ جاتے ہیں, اور اس کے بعد ہم روتے ہیں اور اللہ سے مدد مانگتے ہیں, اور وہ پھر بھی مدد کرتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ اللہ اپنی غلطی سے اس مسئلے میں چلا گیا, اب تو ہی نکالنے والا ہے, تو ہی نکال. یہ سب اللہ تعالیٰ میری کارستانی ہے. اللہ نے پنش نہیں کیا ہے. کون تھا جس نے پہلا سٹیپ لیا؟ کون تھا جس نے دوسرا سٹیپ لیا؟ کون تھا جو بیٹھ بیٹھ کے سوچتا تھا؟ کون تھا جو برے برے خیالات کو انٹرٹین کرتا تھا؟ کون تھا جو برے خیالات کو جھٹکتا نہیں تھا اور آہستہ 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 وہ ایک گناہ کی طرف جاتا گیا؟ اللہ تھا. کیا اللہ آپ کو فورس کر رہا تھا؟ نعوذ باللہ. اٹ واز یو, آل دا وے اٹ واز یو. بٹ اللہ از اسٹل دیئر فار یو. فإنی قریب اینڈ فلیستجیبوا لی, آئی ول آنسر یو. مجھے ایک بار پکار. امیجن کہ ایک بندہ ساری عمر آفس نہیں جاتا ہے اور دن میں ایک بار آفس چلا جاتا ہے, اٹینڈنس لگوا آتا ہے, تو اس کا باس اسے کیا کہے گا کہ بھائی آپ کون ہیں, آپ کو تو آج تک ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے. وہ کہے گا کہ جی میں ادھر کام کرتا ہوں, میں آج اٹینڈنس لگانے ہیں. تو وہ کیا کہیں گے کہ بھائی نکلو یہاں سے, ہم نے تمہاری جگہ نیا بندہ ہائر کر لیا, تم کہاں سے اٹینڈنس آج لگانے آ گئے ہو. امیجن دنیا میں اس کے ساتھ یہ رویہ. لیکن اللہ یہ نہیں کہے گا کہ تو کبھی نماز نہیں پڑھنے آیا, تو فجر پہ نہیں اٹھتا, تو ظہر پہ نہیں آیا, تو جو ہے وہ جمعے کی نماز بھی تو نے چھوڑی ہوئی تھی, اب کیا مانگنے آیا, اب کیا مجھ سے بات کرنے آیا. کبھی نہیں کہے گا اللہ تعالیٰ, بیکاز انسانوں میں اور اللہ میں یہی فرق ہے. بیکاز اللہ از یور لارڈ, اللہ از یور کریٹر. پہچانے اس کریٹر کو, اس رب کو پہچانے. مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے ہمارے لبرل مسلمانوں میں, جو نام کے مسلمان ہیں, اپنے آپ کو پروگریسو اور لبرلز کہتے ہیں. مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے جب وہ کہتے ہیں کہ بھائی سارے مذہب ٹھیک ہیں, جو رام کی عبادت کرتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے, جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے, جو جیزس کو پوجتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے, جو بدھا کو پوجتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے, جو گرو نانک کو پوجتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے. کیا آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ کیا آپ لوگوں کو نہیں پتا اللہ کون ہے, اور اس کی مخلوق کو جب اس کے شریک ٹھہرائیں گے تو یہ آپ کی بیوقوفی, اس سے بڑھ کے بیوقوفی کیا ہے؟ میں آپ کو کہوں کہ آپ کی ماں ایک نہیں, آپ کی ماں ایک سے زیادہ ہے, اور وہ بھی آپ کی ماں ہے, وہ بھی آپ کی ماں ہے, وہ بھی آپ کی ماں ہے, اور ساری آپ کی مائیں ہیں. ایک بندے کو اس کی ماں سے دور کرنا, کہ اس سے بڑا جرم اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہی تو اللہ انبیاء کو کہہ رہا ہے کہ ان کو بتاؤ بے وقوفوں کو کہ یہ کن کی عبادت میں لگ گئے ہیں, بتوں کی عبادت میں لگ گئے ہیں, میں ان کا رب ہوں. رب کو پہچانو بھائی, جس طرح ماں کو پہچان لیتے ہو رب کو پہچانو. میں آپ کی ماں کو آپ سے جدا کر دوں, آپ کو آپ کی ماں سے جدا کر دوں, اور ساری عمر آپ کو بتاؤں کہ یہ تمہاری ماں نہیں ہے, یہ تمہاری ماں ہے, تو آپ کو کیا لگے گا؟ مجھ سے بڑا مجرم کون ہوگا؟ تو ڈونٹ یو انڈرسٹینڈ کہ جب آپ کہتے ہیں کہ سارے ٹھیک ہیں
اور کوئی دعوت نہیں دینے کی ضرورت, کسی کو اسلام جھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ کے بارے میں بتانے کی کوئی ضرورت نہیں, سب ٹھیک ہے. تو ڈونٹ یو نو وٹ یو آر سیئنگ کہ آپ اس ہستی سے, اس شخص کو, اس انسان کو جدا کر رہے ہیں جو کہتا ہے کہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي اور فَإِنِّي قریب, میں تیرے قریب ہوں اور میں ایک ہوں, میں سب کی سنتا ہوں, میں بتوں میں نہیں ہوں, میں رام نہیں ہوں, میں کرشنا نہیں ہوں, میں ہنومان نہیں ہوں, میں اللہ ہوں. اینجلز کو ورشپ کرنا چھوڑ دو, کریشن کو ورشپ کرنا چھوڑ دو, مجھے پہچانو. عیسیٰ میرا بندہ تھا, عیسیٰ میرا نبی تھا. تو کیسے ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ سارے ٹھیک ہیں؟ ہمیں شرم نہیں آتی؟ ہم ایک بندے کو اس کی ماں سے بھی بڑھ کے جو ہستی ہے اس سے دور کر رہے ہیں, اور دور ہوتے دیکھ رہے ہیں, اور کبھی تعارف نہیں کرا رہے ہیں کہ پہچان اپنے رب کو, اپنے اللہ کو پہچان. کدھر چلا گیا؟ واٹ اے شیم. پتہ نہیں ہمیں کیا ہو گیا. تو میں آپ کو جو بتا رہا ہوں کہ اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعانی, یہ وہ شخص ہے جو ایک بار اللہ کو پکار لیتا ہے تو اللہ اسے یہ نہیں کہتا کہ اب تو کہاں آ گیا, ساری عمر تو بتوں کی عبادت کرتا رہا, ساری عمر تو لوگوں کے پیچھے بھاگتا رہا, ساری عمر تو نے ایک نماز نہیں پڑھی, جمعہ بھی نہیں پڑھا, رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے وہ تو بہت قطع تعلقی کرتا رہا, اب تو کیا کرنے آیا؟ نو, اللہ ول ناٹ سے اٹ ٹو یو. اللہ سیز فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, I will listen to you, I will respond to you. دنیا تجھے دھتکار دے گی, رشتہ دار تجھے دھتکار دیں گے, ایون ماں باپ شاید تجھے دھتکار دیں تیرے مظالم کی وجہ سے. تو اسراف کر چکا گناہوں میں اتنا زیادہ, ساری دنیا تجھے برا کہے گی, بٹ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, میں تیرے پاس ہوں, میں تجھے برا نہیں کہوں گا. I will listen to you, میں تجھے معاف بھی کروں گا, میں تجھے ویلکم بھی کروں گا, اور میں تیرا سٹیٹس بھی بلند کروں گا. کتنے ہی لوگوں کی سٹوری ہے کہ جو اتنے گناہ گار تھے اور اللہ نے انہیں معاف کیا, اللہ تعالیٰ نے ان کو ولی کا درجہ دیا, ولی بنایا. فضیل ابن عیاض, ڈو یو نو دس نیم؟ a very famous سلف جن کے کوٹس ہم اکثر کوٹ کرتے ہیں. فضیل ابن عیاض ایک ڈاکو تھے, نمازی بھی تھے اور ڈاکو بھی تھے, نماز بھی پڑھ لیتے تھے اور ڈاکے بھی ڈالتے تھے. یعنی گناہوں کی لائف, ڈس اوبیڈینس کی لائف. کتنی بری بات ہے کہ لوگوں کا سامان چوری کرنا, کتنے کرب سے لوگ گزرتے ہوں گے. ایک بار ڈاکہ ڈالنے جا رہے تھے تو قرآن کی آیت سنی, ہیز ناٹ دا ٹائم کم فار دا بلیورز دیٹ دیئر ہارٹ شوڈ سبمٹ ٹو اللہ اینڈ دے شوڈ ری تھنک. سورہ حدید کی آیت, جب یہ آیت سنی تو رونے لگ گئے. اسی وقت سب کچھ چھوڑا, توبہ کی, اللہ تعالیٰ کے پاس گئے, اور جس سے جو سامان لوٹا ہوا تھا اس کو واپس کیا, کسی نہ کسی طرح, کسی نہ کسی شکل میں جو ہے واپس کیا. اینڈ دین ہی وینٹ آن ٹو بیکم ون آف دا گریٹسٹ اسکالرز آف دا ٹائمس, فضیل ابن عیاض. سرچ آؤٹ دس نیم. فَاسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اور میں تجھے ہدایت پہ رکھوں گا, میں تجھے ہدایت یافتہ میں سے بناؤں گا. تو بردرز اینڈ سسٹرز, ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم چینج ہونا چاہتے ہیں, لیکن شیطان نے ہمارے آگے اتنے سٹمبلنگ بلاکس رکھے ہوئے کہ اللہ از ناٹ دیئر فار یو, اللہ نے تجھے فورسیک کر دیا, اللہ از ناٹ لسننگ ٹو یو. پکارا ہی کب ہے؟ پکار کے تو دیکھو, اللہ کے ساتھ بات تو کر کے دیکھو. تھوڑی سی انرجی چاہیے, لیکن وہ انرجی بھی نہیں آتی, کیونکہ اگین پہچانو اپنے دشمن کو. اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کہا انہم لکم عدو مبین, عدو مبین ہے, وہ بدترین دشمن ہے, بدترین دشمن ہے. پہچانو اسے, اور اللہ کو بھی پہچانو, بہت ضروری ہے یہ. تو کتنی موٹیویشن ہے ہمارے لیے, ہم چینج ہونا چاہتے ہیں. تو لیٹس اسٹارٹ, لیٹس بگن. میں ان نوجوانوں کو کہتا ہوں, آپ کے پاس پورن کی کلیکشن ہے, ڈیلیٹ کر دیں پورن کی کلیکشن کو. ٹوڈے از دا ڈے. آج یہ سن کے ارادہ کریں کہ نہ میں دیکھوں گا, نہ میں گیدر کروں گا, نہ میں کلیکٹ کروں گا. بیکاز آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی کالڈ بائی دا نیم آف سپلائر, اور آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی کالڈ بائی سم ون جو کہ دوسروں کے ساتھ یہ چیز شیئر کرتا تھا, جو دوسروں کو یہ فلتھ ریکمینڈ کرتا ہے. آج ارادہ کریں, ڈیلیٹ کر دیں. دس از دا فرسٹ اسٹیپ. ایک اسٹیپ لے کر دکھائیں اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ آپ کی خوشنودی کے لیے, آپ کی رضا کے لیے آئی ایم لیونگ اٹ. کسی غلط کام میں, غلط چیز میں ملوث ہیں بردرز اینڈ سسٹرز, غلط ریلیشن میں ملوث ہیں. ہمیں کاؤنسلنگ کیسز آتے ہیں, ایک سسٹر کا کاؤنسلنگ کیس آیا, پھر ایک بردر کا کاؤنسلنگ کیس آیا. موسٹ آف دا پیپل ہو گیٹ ان ٹو پورن, دے گیٹ تھرو دیئر بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ, ان موسٹ کیسز بوائے فرینڈ.
obviously لڑکیوں کی بات کر رہا ہوں, their boyfriends ask them to see, force them to see, because وہ بھی فل اس میں ڈیزائر میں ہوتے ہیں. ظاہر ہے مرد اور عورت میں جب بات ہوگی تو تیسرا شیطان ہے, تو اللہ کے نبی نے بتا دیا. لڑکے اور لڑکی میں جب بات ہوگی تو ایک ٹائم آئے گا کہ بات یہاں پہ جائے گی. دیٹس ہاؤ مین از. جو مرد ہے, جو لڑکا ہے, اس کے ہارمونز اس قسم کے ہیں کہ اس نے اس طرف آنا ہی آنا ہے, سیدھی سی بات ہے. ہم بیسک سائیکالوجی کا انکار کر دیں گے, ہم بیسک سائنس کا انکار کر دیں گے. تو وہ لوگ لاتے ہیں جن سے وہ بات کر رہے ہوتے ہیں, الٹیمیٹلی اس طرف لے آتے ہیں, پکچرز کی طرف لے آتے ہیں. کتنے ہی کاؤنسلنگ کیسز نے یہ ایکنالج کیا کہ مائی بوائے فرینڈ براٹ می ٹو دس. سوچیں, ارادہ کریں کہ نہیں کرنا, میں نے چھوڑنا ہے, میں نے یہ کام نہ میں نے خود دیکھنا ہے, نہ میں نے کسی کو دکھانا ہے. میں نے کوئی گندی بات نہیں کرنی ہے اب اپوزٹ جینڈر کے ساتھ, جس کے ساتھ میرا ریلیشن چل رہا ہے. میں نے کنٹرول کرنا ہے اپنے آپ کو. میں نے اگر کسی کے ساتھ ریلیشن ہے تو میں نے نکاح کی نیت کرنی ہے اور میں نے نکاح کی کوشش کرنی ہے, لیکن میں نے حرام چھوڑنا ہے. آئی ایم ٹائرڈ آف حرام. ٹوڈے از دا ڈے, میک دس. یہ ارادہ کریں, چینج ہونے کا ارادہ کریں, کٹ آف کر دیں. کچھ نہیں ہوگا. حضرت عمر صلی اللہ عنہ نے کہا مائی ہارٹ از ایٹ پیس نوئنگ دیٹ which was written for me will reach me and that which is not written for me will never reach me even if the whole world gathers to help me. اگر کسی کی شادی آپ کے ساتھ لکھی ہے, ہو کر رہے گی. وہ بندہ ایسے طریقے سے آپ کو ریچ کرے گا کہ آپ بھی حیران ہو جائیں گے کہ اللہ کی مدد کہاں سے آ رہی. لیکن اللہ کی مدد پکڑ کے تو دیکھیں. بٹ اگر آپ صرف اپنی کارنل ڈیزائرز کو لے کے لگے ہوئے اگلے کے ساتھ اور استعمال کر رہے ہیں اگلے کا, دین ریممبر کہ کہیں آپ کا دل اتنا سخت نہ ہو جائے کہ آپ اللہ سے اتنے دور ہو جائیں کہ آپ کا اللہ کو پکارنے کو بھی دل نہ کرے. اور یہ بہت بڑی پنشمنٹ ہے. اللہ سے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. کیا تو نے دیکھا اس شخص کو جس نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے اسے اس کا آپ بھلا دیا. یہی لوگ فاسق ہیں, یہی لوگ گناہگار ہیں. They don't want to change. یہ اللہ کو بھلا دیا انہوں نے, تو اللہ نے ان کو ان کا آپ بھلا دیا. کیا مطلب ہے اس سے؟ اپنا آپ بھلانے سے کیا مطلب ہے کہ اللہ کو پکارتے ہی نہیں ہیں. ان کے دل سخت ہو چکے ہیں. کتنی ایموشنل آیا ہے. تو اس لیے آج ارادہ کریں, حرام ریلیشن میں, حرام ریلیشن کے بارے میں اس کو اینڈ کرنے کا ارادہ کریں. کچھ غلط پیجز کو سنبھالا ہوا ہے, سیکشل کنٹینٹ شیئر کر رہے ہیں میمز کے تھرو لوگوں کو ہنسانے کے لیے, کچھ چند ایک لائکس گین کرنے کے لیے. پیج کو کلوز ڈاؤن کریں, یا کلوز ڈاؤن نہیں کر سکتے, بہت بڑا سٹیپ ہے. پروڈکٹیو چیزیں, اچھی چیزیں, اچھی میمز بھی تو ہوتی ہیں, ایسی چیزیں بھی تو ہوتی ہیں جس میں آپ اسلام کو ڈیفینڈ کرتے ہیں, گڈنس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں, گڈنس کو پروموٹ کرتے ہیں. وہ نہیں کر سکتے آپ. ولاگز بناتے ہیں, فضول قسم کے ولاگز بناتے ہیں, نان محرمز کے ساتھ بناتے ہیں, ہینڈ شیک کر رہے ہیں, گلے مل رہے ہیں, سب کو خراب بھی کر رہے ہیں. باقی جو بچہ آپ کے ولاگز دیکھتا ہے وہ انسپائر ہوتا ہے غلط چیز کرنے کے لیے. اللہ سے توبہ کریں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, اللہ سنے گا. نہ بند کریں ولاگز, اچھے ولاگز بنانا شروع کر دیں. بٹ چینج فار دا بیٹرمنٹ. جس بھی غلط چیز میں ملوث ہیں اس کو چینج کریں. دس از دا ڈے. ارادہ تو کریں نا. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہاؤ ٹو چینج. اللہ سیز اباؤٹ اصحاب کہف ان سورہ کہف, اللہ سیز انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی وربطنا علی قلوبہم. ان الفاظ میں غور کریں. ٹرولی they were youth. انہم فتیۃ آمنوا بربہم, who believed in their Lord. وزدناہم ہدی, and we increased them in guidance. سب سے پہلا سٹیپ ہے believe in your Lord. believe تو کرو نا. ایمان تو لے کر آؤ کہ وہ معاف کرے گا. رابطہ تو کرو, بات تو کرو. آپ کو کیا ڈر ہے آپ کے پیسے چلے جائیں گے؟ آپ کو کیا ڈر ہے آپ کی فالوئنگ چلی جائے گی؟ ریسنٹلی ایک بچے نے میری ایک ویڈیو دیکھ کے مجھے میسج کیا کہ سر آپ کی ویڈیو دیکھ کے میں نے میمز بنانا چھوڑ دی ہیں جیسی میں پہلی بناتا تھا, اور اب میں اسلامک پوسٹ شیئر کرتا ہوں. میں نے کہا چلو بہت اچھی بات ہے. بٹ دین آفٹر سم ڈیز ہی میسج می کہ سر آئی لاسٹ 60 فالوورز. اس کے لیے 60 ایک بہت بڑی اماؤنٹ تھی, ظاہر ہے اس نے نیا پیج شروع کیا تھا. He said I lost 60 followers. I said you lost 60 followers
but you have gained 60 lakh angels or even more. आपकी फॉलोइंग 60 लाख एंजल्स में बढ़ गई होगी. सोचें आसमानों में जो एंजल्स बैठे हो आपके बारे में बात कर रहे होंगे कि दिस यंग मैन इस एज में इसने इतना बड़ा काम किया, फजूल काम को छोड़ा है. तो यू वांट फॉलोइंग ऑन दिस अर्थ, देन गो ऑन. क्या मिलेगा आपको? यही लोग आपके एक दिन खिलाफ हो जाएंगे, यही लोग एक दिन आपके बारे में बातें करेंगे. जब आप मर जाएंगे आपके बारे में क्या बात करेंगे, कैसे याद रखेंगे? एज ए मस्खरा, दैट्स इट. और क्या बात करेंगे आपके बारे में? इमेजिन कि जब आप मरे तो लोग आपको अच्छे से याद करें कि यार इसकी वजह से मेरी ज़िंदगी चेंज हुई थी, इसकी वजह से मुझे ये बात पता लगी थी, इसकी वजह से मैंने अपनी लाइफ को चेंज किया था. Forget about following on this earth and Allah will give you even following on this earth. ये मैं आपको बता रहा हूँ, गारंटी है. ये हो नहीं सकता कि आप अल्लाह के लिए किसी चीज़ को छोड़ें और अल्लाह उसका मुतबादिल उससे बेहतर ना दे. जुनैद जमशेद शहीद रहीमहुल्लाह, he left a life which was so promising in the worldly sense, which was a life full of fans, which was a life full of money, glamour, girls, cars, you name it, and fame above all. क्या हुआ? वो छोड़ के सब ख़त्म हो गया. पैसा चला गया उनके हाथ से, फेम चली गई, ग्लैमर चला गया, फॉलोइंग चली गई. अल्लाह ने उससे भी डबल दे दी. इतने लोग मोहब्बत करते हैं उनसे, इतने लोग मोहब्बत करते हैं. अब लोग उनके लिए दुआएं करते हैं. अगर वो सिंगर होते, क्या इतने ज़्यादा नेक लोग उनके लिए दुआएं कर रहे होते? अब बताएं मुझे, उनके जाने के बाद क्या उलमा उनके लिए दुआएं कर रहे होते अगर वो सिंगर होते? एवरीवन वुड हैव फॉरगॉटन हिम. जुनैद जमशेद विल बी रिप्लेस्ड बाय सम अदर जुनैद जमशेद. अ फुटबॉलर विल बी रिप्लेस्ड बाय सम अदर फुटबॉलर. बट व्हाट रिमेन्स इज अ पर्सन who had a great reputation and who did something great for humanity. That is the person who will be remembered the most. ना उनका पैसा ख़त्म हुआ, अल्लाह ने उन्हें पैसा भी दिया. उन्होंने बिजनेस इस्टेब्लिश किया, अल्लाह ने उन्हें बहुत माल दिया. उनकी फेम उससे भी डबल हो गई. लोग उनसे मोहब्बत करने लगे, इसलिए नहीं कि वो गाने गाते, इसलिए कि वो अल्लाह के नेक बंदे हैं. और ये वाली मोहब्बत इज़ सच अ प्योर लव दैट यू कांट इवन इमेजिन. किस चीज़ का डर है आपको? क्या चला जाएगा आपके हाथ से? क्या हो जाएगा? दोस्त छोड़ जाएंगे, ये डर है. एक बहुत बड़ा डर होता है. मैंने हिजाब लेना शुरू कर दिया, या मैंने पर्दा करना शुरू कर दिया, या मैंने नमाज़ें पढ़ना शुरू कर दी, या मैंने हराम छोड़ दिया और मैंने शीशा पीना छोड़ दिया दोस्तों के साथ बैठ के, या मैंने सूटाबाजी जो है वो छोड़ दी, या मैंने गंदी किस्म की गालियां देना छोड़ दी, तो मेरे दोस्त मुझे बिठाएंगे नहीं, मेरी कंपनी चेंज हो जाएगी. सो व्हाट? आपको दोस्तों का डर है. यकीन कीजिए क़यामत वाले दिन इंसान रिग्रेट करेगा. वो रिग्रेट मैं आपको सुनाता हूँ. अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज़ टोल्ड अस अबाउट दिस रिग्रेट. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला. चैप्टर नंबर 25 वर्स 28. ओह वो टू मी, हाय मेरी बर्बादी. लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, काश मैंने फुलां और फुलां को दोस्त ना बनाया होता. अल्लाहु अकबर. लुक एट द रिग्रेट. ये अल्लाह कोट कर रहा है उस शख्स के अल्फाज जो क़यामत वाले दिन कहेगा मैंने काश फ़लाँ और फ़लाँ को दोस्त ना बनाया होता. आपको क्या डर है? दोस्त छोड़ जाएंगे, छोड़ जाएं. उनके बदले अल्लाह वो खालिस दोस्त आपको देगा, सच्ची मोहब्बत करने वाले आपसे. और क्या पता इनको भी आपकी वजह से इनको भी कन्वर्ट कर दे. मेरे साथ यही हुआ. मेरे जितने जे डेज़ के दोस्त थे अल्हम्दुलिल्लाह सबको अल्लाह ने हिदायत दी. अल्हम्दुलिल्लाह. ये भी तो हो सकता है. क्या डर है आपको? सहाबा, उन्हें ये डर तो नहीं था ना कि ये मेरा भाई है, ये क्या कहेगा, ये मेरे दोस्त हैं, ये क्या कहेंगे. खालिद बिन वलीद जब मुसलमान हुए तो उनके पीछे उनके बेस्ट फ्रेंड अमर बिन अलास मुसलमान हुए कि नहीं हुए. तो चेंज फॉर द बेटरमेंट. हो सकता है आपको देख के आपके दोस्त भी चेंज हो जाए. और अगर ना हो और वो उसी तरह तकब्बुर दिखाएं और आपको गालियां दें और आपको बुरा भला कहें या आपको टॉन्ट करें, तो आर दे रियली योर फ्रेंड्स? आर दे? क्या फ्रेंड्स ऐसे होते हैं? फ्रेंड्स तो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं. तो किस चीज़ का डर है आपको चेंज होने में? आपको ये डर है कि आपके हाथ से पैसा चले जाएगा, इज़्ज़त चली जाएगी, फेम चला जाएगा, दोस्त चले जाएंगे, फॉलोइंग चली जाएगी. ये सब शैतान की तरफ से डर है. हो सकता है डबल इंक्रीज हो जाए या ना हो. सो व्हाट? अल्लाह ताला के आगे, एंजल्स के आगे तो आप मशहूर हो जाएंगे ना. आपको अल्लाह तो जानने लगेगा.
آپ کو اینجلس تو جاننے لگیں گے نا، کیا خیال ہے؟ تو اس لیے یہ بھی ایک پیور شیطان کی طرف سے وسوسہ ہے. اور یقین کیجئے ایسے ایسے ریگریٹس ہیں جو لوگ چینج نہیں ہو پاتے. میں آپ کو ان کے کچھ ریگریٹس سناتا ہوں. چیپٹر نمبر 89 ورس نمبر 24 اللہ سیز یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. گناہ گار اس دن کیا کہے گا؟ اوہ آئی وش آئی ہیڈ سینٹ اہیڈ سم گڈ فار مائی لائف. ہائے کاش میں نے کچھ اچھا پیش کیا ہوتا اللہ کو، میں نے کچھ اچھا کیا ہوتا، کاش میں نے نیک اعمال کیے ہوتے اور ان نیک اعمال کی بدولت آج مجھے فائدہ ہو رہا ہوتا. دس از دا ریگریٹ. So you need to change for the betterment. You need to create a صدقہ جاریہ rather than such a thing جو آپ کو بعد میں بہت زیادہ نقصان پہنچائے. And then میں ایک اور آپ کو آیت سناتا ہوں. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. And remember when the wrongdoer, when the sinner will bite on his hand and will say, oh, I wish I had taken with the messenger away. سبحان اللہ. ہائے کاش میں نے رسول کو فالو کیا ہوتا ہے، کاش میں نے میسنجر کا وے آف لائف اڈاپٹ کیا ہوتا. آپ کو کیا ڈر ہے؟ آپ مولوی بن جائیں گے، یہ بھی ایک ڈر ہے نا. مجھے داڑھی رکھنی پڑے گی، مجھے پگڑی پہننی پڑے گی، ٹوپی پہننی پڑے گی، مجھے شلوار قمیص پہننی پڑے گی. پہلی تو بات ہے کہ یہ ایک بہت زبردست درجہ ہے. اگر آپ لوز کلوتھنگ پہنتے ہیں، موڈیسٹی اختیار کرتے ہیں، سمپلسٹی اختیار کرتے ہیں، اگر آپ چلیں سر کو بھی ڈھکتے ہیں، یہ بہت زبردست ڈریسنگ ہے. بٹ یہ اگر یہ چیزوں سے آپ ڈر رہے ہیں تو آپ کو اسلام یہ تو نہیں منع کرتا کہ آپ برانڈڈ کلوتھس پہننا چھوڑ دیں اور آپ جو ہے وہ بس ایک خاص قسم کا حلیہ اختیار کر لیں. یہ تو نہیں ہے. اسلام تو کہتا ہے کہ آپ اپنے اندر کو پاک کریں، آپ نمازیں شروع کریں، آپ ایک بہتر ہیومن بینگ بنیں، آپ اللہ کا ذکر کریں. اسلام میں تو ٹو ڈو لسٹ اتنی زیادہ ہے. آپ سنت اڈاپٹ کریں، جو سنت طریقہ ہے سونے کا، جو سنت طریقہ ہے کھانے کا، جو سنت طریقہ ہے پانی پینے کا، جو سنت طریقہ ہے گھر سے باہر نکلنے کا، جو سنت طریقہ ہے اپوزٹ جینڈر سے انٹریکٹ کرنے کا، جو سنت طریقہ ہے نظروں کو جھکانے کا، جو سنت طریقہ ہے لوگوں سے پیار سے اخلاق سے بات کرنے کا، جو سنت طریقہ ہے ماں باپ سے بات کرنے کا، جو سنت طریقہ ہے وائف سے، اسپاؤس سے، پارٹنر سے، سبلنگ سے ڈیل کرنے کا، وہ اختیار کریں. آپ کیوں ڈر رہے ہیں کہ آپ کو ایک خاص لباس جو ہے وہ اختیار کرنا پڑے گا؟ میں لباس کے حوالے سے یہ بہت کلیئر کر دوں کہ اگر کوئی وہ لباس اختیار کرتا ہے ایک بہت اچھا درجہ ہے، لیکن کیا آپ اس سے ڈر رہے ہیں کہ مجھے ایسا بننا پڑے گا؟ اینڈ دین ٹو دا سسٹرز، کیا آپ اس سے ڈر رہی ہیں کہ آپ کو عبایا پہننا پڑے گا، آپ کو حجاب کرنا پڑے گا؟ دیٹ از اے سپیریئر ڈگری ماشاء اللہ. اگر آپ مجھ سے پوچھیں گی تو یس، حجاب کرنا، بالوں کو ڈھکنا، اچھی لوز کلوتھنگ کرنا، موڈسٹ کلوتھنگ کرنا، یہ بہت ضروری ہے. آپ کو اللہ نے شہزادی بنایا، شہزادیاں ڈھکی ہوئی ہوتی ہیں. تو اگر تو یہ کوئی کر لیتا ہے فار دا بیٹرمنٹ چینج ہو کے، تو یہ تو بہت ہی زبردست درجہ ہے. بٹ اس سے نہ گھبرائیں کہ میں ہونا ہی ایسا ہے مجھے شروع میں ہی، تو کہیں یہ نہ ہو کہ آپ آئیں نہ کبھی اس طرح. نماز تو شروع کریں، دین سیکھنا تو شروع کریں. All of these things will follow. And relax. I know there is so much burden on you. I know there is such a spiritual vacuum. There is so much to do, a big to-do list. آپ کو ریلیجس ویڈیوز دیکھ کے، ریلیجس دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے there is a long list to do. ریلیکس. اللہ نے آپ کو وہ ٹو ڈو لسٹ اتنی لمبی نہیں دیا. اللہ جسٹ وانٹس کہ یو پرے ٹو ہم and then he will guide you, he will help you. He is your patron, he is your maula, he is your friend, he is your supporter, he is your guide. Islam is like a marathon. Islam is not like a sprint race. ایک دن میں سب کچھ ختم نہیں ہو جائے گا، لیکن ارادہ تو کرو. نماز سے تو شروع کرو، نماز کو نہ چھوڑیں، اللہ سے ملاقات کو نہ چھوڑیں. اللہ سے ملاقات ہے، 5 ٹائم اللہ سے ضرور ملاقات کریں، دعا کریں. That's all. Everything will follow انشاءاللہ. اتنی لمبی ٹو ڈو لسٹ سے مت گھبرائیں، پہلی چیز شروع کر دیں. اللہ will make things so easy for you. You will be amazed کہ یار جب میں دین کی طرف آیا تھا
3-4 سال الحمدللہ دین پریکٹس کرنے کے بعد وین آئی لک بیک آئی سیڈ کہ یار ہاؤ از اٹ پاسبل میں نے میوزک چھوڑ دیا. میں جو شاید اگر 18 گھنٹے 6 گھنٹے سویا ہوں تو 18 گھنٹے کا دن گزرا تو 18 گھنٹے میں سے شاید 15 گھنٹے میوزک سننے والا بندہ جب فری ہوتا تھا وہ کیسے میوزک چھوڑ سکتا ہے. بٹ اٹ بیکیم سو ایزی, ایوری تھنگ بیکیم سو ایزی. چلے میوزک تو بہت ایک آگے کی بات ہے نا, کوئی گناہ اپوزٹ جینڈر سے ہو ہا کر کے بات کرنا اور کوئی حیا نہ شو کرنا اور کچھ سال بعد آبزرو کرنا کہ یار آئی یوز ٹو شیک ہینڈ ود اپوزٹ جینڈر بٹ ناؤ مجھے چیزیں معیوب لگتی. تب مجھے لگتا تھا اٹ ول بی امپاسبل ٹو لیو دس تھنگ بٹ ناؤ ماشاء اللہ آئی ایم اے مین آف ڈگنیٹی, آئی ایم اے مین آف ڈیسنسی. ایون اف آئی ٹاک ٹو دی اپوزٹ جینڈر تو دیر از اے ڈیسنسی ان اٹ, دیر از این ایلیمنٹ آف ڈگنیٹی ان اٹ. نظریں جھکانا, تمیز سے بات کرنا, بہت اچھے سے بات کرنا, ضرورت سے زیادہ بات نہ کرنا, اور کسی قسم کی دوستی تو ویسے ہی آپ کو پتہ ہے مرد اور عورت کی دوستی ایک بہت بڑا دھوکہ ہے. سو ڈونٹ وری, گھبرائیں نہیں چینج ہونے سے, ٹو ڈو لسٹ سے گھبرائیں نہیں, اتنی لمبی ٹو ڈو لسٹ سے. جسٹ ارادہ کریں, جسٹ ٹاک ٹو اللہ. ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم سب سے بات کرتے ہیں, ہم میسیجز کر رہے ہوتے ہیں سب کو, وی وانٹ ٹو چینج, وی وانٹ ٹو چینج, پلیز گائیڈ اس. اللہ سے تو بات کریں, اللہ آپ کا انتظام کرے گا, اللہ پہ تو ریلائی کریں. آپ ہیومینٹی پہ ریلائی کر رہے ہیں, کوئی رپلائی کرے گا آپ کو, کوئی نہیں رپلائی کرے گا تو آپ ویٹ کرتے جائیں گے کہ جب ان کا رپلائی آئے گا تب آئی ول چینج. کسی کے پاس ٹائم ہوگا رپلائی آ جائے گا, کسی کے پاس نہیں ہوگا نہیں آئے گا. ہم موٹیویشنل اسپیکرس کو میسیج کرتے ہیں کہ ہمیں بتائیں ہاؤ ٹو چینج, ہاؤ ٹو چینج. اللہ از دیئر ویٹنگ فار یو, ہی از سیئنگ ٹو یو فائنلی قریب. آپ اللہ سے پوچھ ہی نہیں رہے, آپ اللہ کے پاس جا ہی نہیں رہے, آپ اللہ سے اپنے مسئلے شیئر ہی نہیں کر رہے, آپ اللہ سے یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ مجھے کوئی گائیڈ ہی دے دے, کوئی اسپرچول گائیڈ دے دے, مجھے کوئی اچھا ٹیچر دے دے, اے اللہ مجھے کسی ایسے بندے سے ملا دے کہ میری زندگی سنور جائے, اے اللہ مجھے اچھے دوست دے دے, اے اللہ میرے اندر وہ چنگاری جو ہے اس کو جگا دے, میرے اندر وہ فائر لٹ کر دے کہ میں چینج ہو جاؤں, میں تقوی والا بن جاؤں, میرے اندر وہ علم کی طلب پیدا کر دے. اللہ ہم اللہ سے بات ہی کوئی نہیں کر رہے, ہم بار بار لوگوں کو میسیجز کرتے ہیں کہ گائیڈ اس. کوئی حرج نہیں ہے. یہ لیکچر میں کس لیے کر رہا ہوں کیونکہ آپ کے اتنے میسیج آئے ہوئے تھے کہ وی وانٹ ٹو چینج, وی وانٹ ٹو چینج, ہاؤ ٹو چینج. سو ناؤ از دا ٹائم ٹو چینج. میں آپ کو کوئکلی بس جسٹ لاسٹ فیو ورڈس کچھ ریزنز بتاتا ہوں کہ وائی پیپل ڈونٹ چینج. نمبر 1, دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو سسٹین موٹیویشن. انہیں پتہ ہی نہیں کہ موٹیویشن کو سسٹین کیسے کرنا ہے. سو دا ٹپ فار یو از کہ ڈیلی میک دعا ٹو اللہ تعالیٰ ٹو سسٹین موٹیویشن. اللہ سے دعا کرتے رہیں, ڈیلی کرتے رہیں. رات سونے سے پہلے اللہ سے دعا کر کے سوئیں کہ اللہ اپنے اعمال کو ریوزٹ کریں, دعا کریں. اٹ ول سسٹین یور موٹیویشن. موٹیویشن کمز فرام اللہ. ریممبر دس, ٹرو موٹیویشن کمز فرام اللہ. تو اللہ تعالیٰ سے موٹیویشن مانگیں, ہی ول سسٹین یور موٹیویشن, اوکے, بائی میکنگ دعا ٹو ہم. نہیں دل کر رہا پھر بھی ہاتھ اٹھا کے مانگیں, اور اگر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے تو دل میں اللہ سے باتیں کریں. سو ہی ول سسٹین یور موٹیویشن. نمبر 2, دے ہیو دا ڈیزائر بٹ ناٹ دا ٹولس. وہ چینج ہونا چاہتے ہیں بٹ ان کے پاس ٹولس نہیں ہے, یعنی مائنڈ سیٹ نہیں ہے, انرجی نہیں ہے, نو ہاؤ نہیں ہے, سپورٹ نہیں ہے. سب سے پہلے انوائرمنٹ چینج کریں, اچھے انوائرمنٹ میں جانا شروع کریں, مسجد میں جانا شروع کریں, مسجد کے سرکل کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہو جائیں, اچھے کہیں کوئی قرآن لیکچر ہو رہا ہے وہاں ایسوسیٹیڈ ہو جائیں, کوئی اچھے دوست بیٹھے ہوئے وہاں جا کر بیٹھنا شروع کر دیں, اچھی کمپنی میں جائیں, انوائرمنٹ چینج کریں. اٹ ول آلسو گیو یو موٹیویشن. اینڈ دین کوئی ایسا گائیڈ رکھیں, کوئی ایسا اسپرچول سپورٹر رکھیں جو آپ کو گائیڈ کرے کہ ہاؤ ٹو ڈو اٹ, ہاؤ ٹو ریڈ اٹ, وچ بکس ٹو ریڈ, وچ تفسیر ٹو ریڈ. اور ایسے گائیڈ آپ کو بہت مل جائیں گے, اور انٹرنیٹ میں ویڈیوز بھری ہوئی ہیں. میرا بھی ایک لیکچر ہے ہاؤ ٹو ریڈ دا قرآن. مغیرہ کا پورا, شیخ مغیرہ لقمان جو ہیں ہمارے دوست ہیں, ان کی پوری سیریز ہوتی ہے بیجویلڈ کی, جس میں انہوں نے بہت ڈیٹیل میں بتایا کہ دین کیسے آپ نے پڑھنا ہے, کیسے فالو کرنا ہے دین کو. سو ایوری تھنگ از دیئر, یو نیڈ ٹو جسٹ سرچ اٹ آؤٹ. دین what they thought they want isn't turning out to be right. انہوں نے سوچا تھا کہ چینج اتنی خوبصورت ہوگی, ایسی ہوگی ویسی ہوگی, لیکن شاید انہیں وہ چیز نہیں ملی تو ڈسکریج ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے سنا ہوا کہ دین میں آنے سے زندگی بہت خوبصورت ہو جاتی ہے. ہو سکتا ہے آپ دین میں آپ پہ مشکلات آ جائیں,
ہو سکتا ہے آپ کو شروع میں بہت زیادہ ٹونٹ کیا جائے, تو دس از پارٹ آف دا ٹیسٹ, دس از پارٹ آف دا پیکیج. شاید رشتہ دار آپ کو باتیں سنائیں, اپنے گھر والے سنائیں, گھبرانا نہیں ہے, موٹیویٹڈ رہنا ہے, اللہ کا ساتھ نہیں چھوڑنا ہے, اللہ سے دعا کرنی ہے اور شیطان کے چنگل میں نہ آئے. ابن جوزی رحمہ اللہ who wrote a book تلبیس ابلیس, شیطان کی جو ہے وہ ظاہر ہے انہوں نے میکنیشنز کو اس کتاب میں واضح کیا ہے, اس کی سکیمنگ کو, اس کے پلاٹس کو, اس کی سازشوں کو. ہی سیڈ کہ شیطان بلیور کو سست کرتا ہے, انسولنٹ کرتا ہے, فرسٹریٹڈ کرتا ہے, اوور تھنکنگ پہ مجبور کرتا ہے. ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ موڈ خراب کرتے ہیں, اپنی انرجی ڈاؤن کرتے ہیں, فرسٹریٹڈ ہو جاتے ہیں, یہ سب شیطان کی طرف سے. بیکاز شیطان لفظ ڈپریسڈ بلیور, a frustrated believer. ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ فرسٹریٹ ہونے لگ جاتے ہیں بیکاز وی آر اوور تھنکنگ. وی آر ناٹ living in the moment, we are actually living inside us, we are living inside our minds. ہم ہر وقت اپنے اندر کی دنیا میں گھسے ہوتے ہیں اور ہم ٹائم بہت ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو فرسٹریشن بڑھتی جاتی ہے. تو دس از ناٹ دا ٹائم ٹو ویسٹ, دس از دا ٹائم ٹو چینج. ایکشن لیں, جو کرنے والے کام ہیں انہیں کرنا شروع کر دیں, فرسٹریشن ختم ہو جائے گی. Just do it. Just take an action. That's it. That's all you need to do. یہ مت سوچیں کہ یہ کام بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی پڑا ہوا ہے, ایسے بھی کرنا ہے, ویسے بھی کرنا ہے. Just do it. کھڑے ہوں, کام کرنا شروع کر دیں. ٹو ڈو لسٹ بنائیں and that's it. ٹیک یہ کر لیا, یہ کر لیا, ٹیک یہ کر لیا, ٹیک. پھر دیکھیں آپ کا اسٹریس, آپ کی فرسٹریشن کیسے جاتی ہے. And it will help you change. It will increase your self-esteem. It will increase your motivation and you will definitely change inshallah. تو دس از دا وے, یہ کر کے دیکھیں. اوکے, اینڈ دین دیئر کانفیڈینس ہیز بین فلیٹنڈ اینڈ دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ری بلڈ اٹ. بہت سے لوگ کا کانفیڈینس شیٹر ہو جاتا ہے. ہاؤ ٹو ری بلڈ اٹ, گو ٹو اللہ, ٹاک ٹو ہم, گین یور کانفیڈینس فرام دیئر, گین یور کانفیڈینس فرام گڈ فرینڈس. اچھے دوستوں بیٹھیں جو آپ کو انکریج کریں, لیکن سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے طاقت پکڑیں. اوکے, اللہ سے دعا کریں, دس ول گیو یو کانفیڈینس. اینڈ دین a very important reason that why people are not able to change, they don't feel courageous enough. ان کے ڈر ہوتے ہیں بہت زیادہ, اور وہ میں نے آپ کو بتایا کہ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اس سے بہتر دیتا ہے, اور اللہ اس کو غنی کرتا ہے, اللہ اس کو کنٹینٹمنٹ دیتا ہے. Your environment is holding you back, another reason. So change your environment. Your environment means your room. آپ کا روم میسی ہے, آپ کا روم میں ایک انرجی نیگیٹو ہے, اپنے روم کو پازیٹیو انرجی والا کریں. وہی روم جہاں آپ گناہ کرتے ہیں, وہی بیڈ جہاں آپ بیٹھ کے فضول قسم کی چیزیں دیکھتے ہیں, اسی بیڈ پہ اب لیٹ کے بیٹھ کے لیکچر سنیں, قرآن کی تلاوت چلائیں تاکہ پازیٹیوٹی آئے اس روم میں. اسی روم میں اب نیک اعمال کریں, اسی روم میں نفل پڑھیں, اسی روم میں مصلی بچھائیں, اسی روم میں قرآن پڑھیں, اس روم میں خوشبو چھڑکیں, عطر چھڑکیں, اس روم میں تسبیح لٹکائیں, اس روم کو ایک زبردست اسلامک لک دیں, اس روم میں مصلی بچھا کے اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائیں, وہاں سجدہ کریں. That room will become blessed for you. Change your environment. It will motivate you. اس نیگیٹو انرجی کو ہٹائیں. اور پھر change your friends who demotivate you, who drive you to sin, who call you to sin, who are always talking about brands and دنیا and material things and stuff. اس سے آپ کا دل جو ہے وہ بہت زیادہ ہارڈ ہوتا جائے گا. Change your social media pages. Unfollow those pages which are all about things and brands and material things and decor and architecture and stuff. Unfollow those things. Follow nature pages. Follow Islamic pages. Follow good speakers. موٹیویشن تب ہوگی نا جب آپ انوائرمنٹ ہی نہیں چینج کر رہے, کیسے آپ چینج ہوں گے. سو یو ہیو ٹو ڈو اے لاٹ اباؤٹ اٹ. اینڈ دین لاسٹ, you feel like giving up after 1 or 3 failures, so don't give up. فَإِنِّي قریب. Remember, Allah is there for you. اللہ آپ کو failures پہ جج نہیں کرے گا. That's the crux. Allah is not going to judge you. Go to Allah. Keep going to Allah. Keep going to Allah. Keep standing up. Keep standing up. Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said, follow a bad deed by a good deed. اپنے آپ کو بوسٹ کریں. بیڈ ڈیڈ گناہ کرنے کے بعد کھڑے ہوں. گندی لینگویج یوز کرتے ہیں, اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں, اس کو کرب کرنے کی کوشش کریں, اس کو کم کریں, آہستہ آہستہ کم کریں, اور پھر چھوڑ دیں اس کو. گالم گلوچ کرتے ہیں, جھکتے مارتے ہیں, فضول ماں بہن کی جھکتے ہیں, ایک دوسرے کو مارتے ہیں, ختم کریں اس کو. اتنی گندی زبان ہو چکی ہے ہماری یوتھ کی, اور وہ انجوائے کرتے ہیں اس کو. تو دس از دا ٹائم ٹو چینج, دس از دا ٹائم ٹو لیو سچ اے فلتھی لینگویج.
And yes, one last thing, you don't feel enough pain yet. पता है क्या, लोग जब तक उन्हें बहुत बड़ी मार ना लग जाए ना और बहुत बड़ी पेन ना आ जाए, वो चेंज ही नहीं होते. उस पेन का इंतज़ार ना करें, चेंज नाउ, राइट नाउ इज़ द टाइम. डोंट वेट फॉर दैट पेन. हो सकता है वो पेन आपको डेथ की तरफ ले जाए, फिर आप क्या करेंगे? लोग कहते हैं जी मेरा बहुत बड़ा एक्सीडेंट होगा या बहुत ही बड़ा मुझसे कोई हादसा होगा फिर ही मैं चेंज होऊंगा. डोंट से दिस. राइट नाउ इज़ द टाइम. एक एक चीज़ का फ़ायदा उठाएं, एक एक मौके का फ़ायदा उठाएं, उन लोग के एक्सपीरियंस से सीखें जो पेन के थ्रू चेंज हुए. यू डोंट नीड टू गो टू पेन, यू नीड टू चेंज राइट नाउ. स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इस्लाम, स्टार्ट विद स्मॉल स्टेप्स. गो टू अल्लाह, मेक दुआ. नमाज से स्टार्ट करें, बुरी चीज़ें छोड़ें, डिलीट करें फ़जूल किस्म की चीज़ों को, अनफॉलो करें फ़जूल किस्म की चीज़ों को. डू दिस, ये इरादा करें, इस इरादे को पुख्ता करें, अल्लाह से दुआ करें. एंड रिमेंबर फ़इन्नी क़रीब एंड फल यस्तजीबू ली, ही विल लिसन टू यू. That's my message to you in today's session. Jazakallah khair for listening. Inshallah see you in the next episode. Till then take care and I pray कि अल्लाह ताला हम सब को तौफीक दे चेंज होने की for the good, और may Allah sustain this change, this motivation in us. Jazakallah khair for listening. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.